رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سود کی تباہ کاریوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آج کے اسلام کے جو احسانات ساری دنیا پر ہیں وہ روشن اور بہت نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی ایک حرمت رما ہے کہ سودی لین دین کی حرمت بھی ہے، اور اسلام نے ہر نوع کے سودی کاروبار کو حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ طلوع اسلام کے وقت عرب میں شراب کی طرح سود کا عام رواج تھا، اور سود جو ہے اس کو وصول کرنے کے مختلف طریقے تھے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جب کسی شخص کو وہ نقد مال دیتے تو اس میں سے ایک مدت کے لیے شرح طے کر لیتے، اور اگر وہ مدت گزر جاتی اور اصل جو زر ہے وہ سود کے ساتھ وصول نہ ہوتا تو پھر مزید مہلت دیتے اور سود میں مزید اضافہ کر دیتے۔ سود وصول کرنے کا دوسرا طریقہ سودی لین دین تھا۔ ایک شخص کسی دوسرے کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتا اور قیمت کی ادائیگی کے لیے ایک مدت مقرر کر دیتا۔ اگر وہ مدت گزر جاتی اور قیمت کی ادائیگی نہ ہوتی تو وہ مزید مہلت دے کر قیمت میں اضافہ کر دیتا، جیسا کہ آج کل رائج ہے۔ سود کی ان تمام صورتوں میں فتنہ و فساد ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سود کو سختی سے حرام قرار دیا ہے۔ سود کی برائیوں کو اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو سود انسان کا دشمن بن جاتا ہے۔ انسان انسانیت و شرافت کا جامہ اتار کر درندہ بن کر اپنے ہی بھائی کا ناحق خون چوستا ہے۔ جہاں دلوں میں بغض و کینہ جنم لیتا ہے، جہاں غیظ و غضب کی آگ بھڑکتی ہے، اور جہاں فخر و غرور سر اٹھاتا ہے، جہاں سود خور اپنے جذبہ رحم و کرم کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتا ہے، اور وہاں پہ عدل و انصاف کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اظہار و قربانی، احسان و اخلاقی پابندی کو خدا سے دور کر دیا جاتا ہے۔ ایسی دولت کا کیا فائدہ جو بندے کو اللہ سے ہی دور کر دے، جو انسان کو انسان کا دشمن بنا دے، اور اس کے چکروں میں انسان اپنی عاقبت و آخرت تباہ و برباد کر ڈالے۔ سود لینے سے بہتر یہی ہے کہ سودی لین دین سے سچی توبہ کر لے اور اپنے کیے ہوئے پر خدا کے حضور معافی مانگے اور ندامت کے آنسو بہائے اور بقیہ زندگی شریعت کے مطابق گزارے۔ سود خوری سے دین و دنیا دونوں خراب ہو جاتے ہیں۔ آخرت میں اس کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ سود خور آخرت میں اللہ کے عذاب میں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا جس کے شکم میں سود کا کھانا ہے۔ اس کی نماز کی قبولیت روک دی جاتی ہے، اس کا صدقہ قبول نہیں کیا جاتا۔ اس سے بڑھ کر ذلت اور رسوائی کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحمت کی نگاہ بھی نہیں کریں گے، اور نہ ہی اس سے ہم کلام ہوں گے، بلکہ اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم ایک ایسی وادی ہے جس کی بدبو سے روزانہ 7 مرتبہ جہنم خود پناہ مانگتا ہے۔ اگر اس میں پہاڑ کو ڈالا جائے تو اس کی تپش سے پہاڑ جل کر راکھ ہو جائے۔ ایسی خوفناک وادی میں سود کھانے والے، نماز میں سستی کرنے والے، اور ناپ تول میں کمی کرنے والے داخل کیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی قوم میں زنا و سود خوری ظاہر نہیں ہوتی مگر وہ لوگ عذاب الہی اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں۔ یعنی جو قوم زنا و سود خوری میں مبتلا ہوئی، گویا اس نے اپنے لیے عذاب خداوندی کو دعوت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج جہنم کا مشاہدہ فرمایا تو ایک ایسی قوم کو دیکھا جس کے پیٹ مکانوں کی طرح ہے، اور باہر سے ان کے پیٹوں میں چلتے پھرتے سانپ نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ کون ہیں؟ عرض کیا آقا، یہ سود خور لوگ ہیں۔ استغفر اللہ۔ بہت سی ایسی آیات اور حدیث ہیں جن میں سود کی حرمت کا واضح طور پر بیان ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور نفرت کا باعث کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا ایمانی تقاضا یہی ہے کہ مسلمان سود کھانے اور سودی کاروبار کرنے سے کوسوں دور رہیں تاکہ آخرت برباد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو سننے والا اور عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔